السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رباعی اور قطعہ کے مابین فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ BS اردو کے مزید لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کو دیکھ لیجئے، وہاں پر بیان و بدیع عروض، اردو افسانہ فنی فکری مطالعہ، اردو ناول فنی فکری مطالعہ، لسانیات، اردو ادب کی تحریکیں، اردو شعراء کی غزل گوئی، نظم گوئی کی خصوصیات، یہ تمام لیکچرز وہاں پر موجود ہے پلے لسٹ میں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ رباعی کیا ہے اور قطعہ کیا ہے، اور پھر اس کے مابین فرق کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رباعی عربی لفظ ربا سے بنا ہے۔ ربا کے لغوی معنی ہے چار یا چار والے، 4۔ اصطلاح میں اس صنف نظم کے اس صنف کو رباعی کہتے ہیں جس کے 4 مصرعوں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ اسے ترانہ یا 2 بیتی بھی کہتے ہیں۔ یعنی رباعی نظم کی وہ صنف ہے جو 4 مصرع پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں ایک مکمل مضمون، ایک مکمل خیال، یا آسان ہم یہ کہیں گے آسانی سے کہ ایک مکمل بات کو 4 مصرعوں میں بیان کرنا رباعی کہلاتی ہے۔ اس کو ترانہ یا 2 بیتی بھی کہتے ہیں۔ بیت شعر کو کہتے ہیں، شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، تو 2 بیتی یعنی 2 اشعار یعنی 4 مصرعے، تو اس کو 2 بیتی بھی کہتے ہیں۔ قطعہ کیا ہے؟ قطعہ کے لغوی معنی ہے ٹکڑا یا جز، کسی چیز کا ٹکڑا یا جز۔ اصطلاح میں اس نظم کو قطعہ کہتے ہیں جس میں کوئی خیال یا واقعہ مسلسل بیان کیا گیا ہو۔ یعنی قطعہ اور رباعی بالکل ایک ہی چیز ہے، دونوں میں مسلسل ایک واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، ایک بات مسلسل بیان کی جاتی ہے، صرف ایک ہی بات۔ اور غزل میں اس کے برعکس غزل میں ریزہ خیالی ہوتی ہے، خیالات بکھرے ہوتے ہیں، پہلے شعر میں ایک بات ہوتی ہے تو دوسرے شعر میں دوسری بات ہوتی ہے، جبکہ نظم میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں تسلسلی خیال ہوتا ہے اور غزل میں ریزہ خیالی ہوتی ہے۔ تو یہی بہت بڑا جو ڈیفرنس ہے غزل اور نظم کے مابین، تو یہ ہے۔ تو قطعے میں مطلع کی موجودگی ضروری نہیں، یعنی اس میں مطلع نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ قطعہ کم از کم 2 شعروں کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کم سے کم اس میں 2 شعر لازمی ہوں گے اور زیادہ کا کوئی قید مقرر نہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 10 15 ہو سکتے ہیں۔ اب رباعی اور قطعہ میں فرق کیا ہے؟ بہت سے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں اس میں، جو کمزور ہے، جن کا مطالعہ وسیع نہیں ہے، ویک اسٹوڈنٹ ہے، تو اس میں فرق نہیں کر سکتے۔ آج ہم اس کے مابین فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کل عموماً 2 شعروں کا مختصر قطعہ کہنے کا رواج ہے، یعنی 2 شعر ہوتے ہیں 4 مصرعے، اور اس میں لوگ ایک مکمل بات کر لیتے ہیں۔ چونکہ رباعی میں بھی 2 شعر ہوتے ہیں، اس لیے عام لوگ قطعہ اور رباعی میں فرق نہیں کر سکتے۔ قدیم شعراء کے دیوانوں میں قطعات اور رباعیات کو خلط ملط کر دیا گیا ہے، یعنی جو قدیم شعراء ہیں، گزرے ہیں، تو ان کے دواوین آپ اٹھا لیں، دیوان آپ اٹھا لیں، تو اس میں قطعات اور رباعیات کو اس طرح خلط ملط کیا ہے کہ اس کے مابین فرق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو حالانکہ دونوں اصناف جدا جدا ہیں، قطعات اور رباعیات، اور ان کے درمیان فاصلہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ درجہ ذیل 3 امور کی بنا پر دونوں میں ہم فرق کر سکتے ہیں۔
नंबर 1 वज़न। वज़न आप जानते हैं, जिन्होंने ने अरूज़ पढ़ा हो, इस पर मेरे लेक्चर्स हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वज़न कहते हैं दो हरूफ के हरकत और सकनात के बराबर होने को। रुबाई हमेशा महसूस औज़ान में कही जाती है, जबकि किता के लिए कोई वज़न महसूस नहीं है। पहला फ़र्क ये है कि रुबाई के महसूस औज़ान है, 24 औज़ान है रुबाई के। फ़ऊलुन, फ़ाइलुन ये हम पढ़ते हैं, तो इसी तरह के 24 औज़ान है, जिसमें जो रुबाई के लिए ज़रूरी है, बस यही औज़ान है जिसमें रुबाई लिखी जाती है, जबकि किता के लिए कोई वज़न महसूस नहीं। किसी भी बहर में आप किता लिख सकते हैं। दूसरा फ़र्क है मतला। रुबाई में हमेशा मतला मौजूद होता है, जबकि किता में उमूमन मतला नहीं होता। यानी मतला नज़म का पहला शेर जिनके दोनों में सरे हम काफ़िया हो, तो रुबाई में पहले दोनों में सरे हम काफ़िया होंगे, यानी इसमें मतला होगा, जबकि किते में आम तौर पर ऐसा नहीं होता और हो भी सकता है। तादाद अशार, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है, एक वज़न और एक तादाद अशार। रुबाई हमेशा 2 शेरों पर मुश्तमिल होती है, जबकि किता के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं। रुबाई 2 शेरों पर मुश्तमिल होगी, बस 4 मिसरे, इससे ना कम और ना ज़्यादा। 4 मिसरे होंगे या 2 शेर होंगे तो रुबाई कहलाएगी, जबकि किता के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। या 4 होंगे अशार या 2 होंगे, 2 से कम नहीं होंगे, यानी 4 मिसरे होंगे। इसी तरह 5 अशार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ज़्यादा की कोई कैद मुकर्रर नहीं है। जबकि जो रुबाई है तो उसकी तादाद मुकर्रर है, यानी 2 अशार या 4 मिसरे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों के माबेन। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ चुकी होगी, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक और मौजू पर हम लेक्चर देंगे होंगे इंशाल्लाह। तहकीक के हवाले से मेरी कोशिश होगी, क्योंकि रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स BS के जो तलबा हैं, तो इंशाल्लाह मैंने कुछ वीडियोस, कुछ लेक्चर्स इस हवाले से अपलोड भी किए हैं, और आइंदा भी मेरी कोशिश होगी कि तहकीक के हवाले से मैं अपने लेक्चर आपके सामने आसान अल्फाज में पेश कर सकूं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।